شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا کہ بنی اسرائیل کے امیروں سے وصول کرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے 1000 دینار پر 1 دینار اور 1000 درہم پر 1 درہم اور 1000 گوسفند پر 1 گوسفند اسی طرح اس کے تمام مال پر زکوٰۃ طلب کی۔ قارون نے اپنے مکان پر جا کر حساب کیا تو اس کو زکوٰۃ میں زیادہ مال جاتا ہوا معلوم ہوا جس کو وہ دینے پر راضی نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل نے اس سے کہا کہ تم ہمارے سردار اور بزرگ ہو اور جو حکم دو ہم اس کی اطاعت کریں۔ اس نے کہا کہ فلاں فاحشہ عورت کو بلا لاؤ، اس کے ذریعے سے ہم مل کر ایک مکر کریں، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے تاکہ بنی اسرائیل ان سے نفرت کرنے لگے اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نجات ملے۔ اس کو وہ بلا لائے۔ قارون نے اس سے 1000 اشرفی یا 1 طلائی تشت کا وعدہ کیا یا کہا کہ جو کچھ تو طلب کرے گی دوں گا، بشرطیہ کہ تو بنی اسرائیل کے سامنے کل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگا دے۔ اس نے منظور کر لیا۔ دوسرے روز قارون تمام بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ لوگ جمع ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ باہر تشریف لائیں اور ان کو واعظ و نصیحت فرمائیں اور ان کے لیے احکام شریعت بیان کریں۔ موسیٰ علیہ السلام باہر آئے اور منبر پر تشریف لے گئے، خطبہ پڑھا اور واعظ فرمایا اور کہا کہ تم میں سے جو شخص چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا اور جو فحش عمل کرے گا اس کو 80 تازیانے ماروں گا اور جو شخص زنا کرے گا اگر کنوارا ہے تو اس کو 100 کوڑے ماروں گا اور اگر زوجہ اور بیوی رکھتا ہوگا تو اس کو سنسار کر دوں گا تاکہ وہ مر جائے۔ اس وقت قارون بولا خواہ آپ ہی کیوں نہ ہو؟ فرمایا ہاں خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ قارون نے کہا بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں فاحشہ کے ساتھ زنا کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا میں نے؟ اس نے کہا ہاں۔ آخر وہ عورت حاضر کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا میں نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے؟ اسی خدا کے حق سے کہنا جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑا اور مجھ پر توریت نازل فرمائی۔ اس عورت نے کہا نہیں، یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، بلکہ قارون نے مجھ کو مال کی لالچ دے کر آمادہ کیا ہے کہ میں آپ پر الزام لگاؤں۔ یہ سن کر قارون نے سر جھکا لیا اور بنی اسرائیل ساکت ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور تضرع و زاری کے ساتھ درگاہ بارگاہی میں عرض کی کہ خداوندا تیرا دشمن میرے در پہ آزار ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے رسوا کرے۔ خداوندا اگر میں تیرا پیغمبر ہوں تو میری خاطر سے اس پر غضب فرما اور مجھے اس پر مسلط کر۔ خداوند عالم نے ان پر وحی فرمائی کہ سر سجدہ سے اٹھاؤ اور زمین کو جو چاہو حکم دو، وہ تمہاری اطاعت کرے گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا نے مجھ کو اسی طرح قارون پر مسلط کیا ہے جس طرح فرعون پر مبعوث کیا تھا، اور حکم دیا کہ جو شخص اس کے ساتھیوں میں سے ہو اس کے ساتھ رہے، جو اس کو دوست نہ رکھتا ہو اس سے جدا ہو جائے۔ یہ سن کر سوائے 2 شخصوں کے سب اس سے علیحدہ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے خطاب فرمایا کہ ان کو نگل لے، تو ان کے قدم زمین میں دھنس گیا۔ پھر فرمایا کہ اور نگل، تو وہ زانوؤں تک زمین کے اندر ہو گئے۔ پھر فرمایا تو کمر تک زمین میں چلے گئے، اور پھر فرمایا تو گردن تک نیچے ہو گئے۔ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد اور استغاثہ کرتے رہے، اور قارون رحم کرنے کی حضرت کو قسم دیتا تھا۔ بعض روایتوں کی بنا پر اس نے 70 مرتبہ قسم دی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے التفات نہ کیا، یہاں تک کہ وہ لوگ زمین میں دھنس گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ ان لوگوں نے 70 مرتبہ فریاد کی اور تم نے رحم نہ کیا۔ میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر مجھ سے 1 مرتبہ استغاثہ کرتے
تو وہ یقیناً اپنی امداد اور فریاد رسی کے لیے اپنے نزدیک مجھ کو پاتے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی ہلاکت کی، اس لیے دعا کی کہ وہ زمین میں دھنس جائے تو خود اس کے مال اور خزانوں پر قبضہ کر لیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو پھر دعا کی اور قارون کے مکانات اور مال اور خزانے سب زمین میں دھنس گئے۔